السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں، بس تم مجھ ہی سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، کپڑا پہنا دوں، بس تم مجھ ہی سے پوشاک یعنی لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ ہی سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی تم مجھے نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انس و جن سب اس شخص کی طرح ہو جائے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انس اور جن اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے، تو یہ میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس اور جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے پس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے، یعنی ان کے اوپر اتنی دہشت یا اللہ کا اتنا خوف طاری ہو جاتا کہ کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام اور کہاں ہم بندوں کا مقام۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں اور دینے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو زندگی میں کسی قسم کا کوئی فائدہ چاہیے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اگر کسی نقصان سے بچنا چاہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو مدد دے سکتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر جو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ دعا کرتے ہیں، اس طرح اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور ہم تیرے بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل ہو، خواہ وہ عبادت کا ہو، خواہ وہ بندوں سے معاملے کا ہو، اس میں اس کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو ہر چیز درست ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو ہر چیز انسان کے خلاف حجت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے لیے عبادت میں صرف نماز روزہ ہی نہیں آتا، دعا بھی عبادت ہے، یعنی اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، اپنی بندگی کا اعتراف کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہم سب پر لازم ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ چکتے ہیں تو نماز کے بعد کی دعاؤں میں بھی کیا آتا ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی
اللہ کا ذکر بھی، اللہ کا شکر بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس موقع پر آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہو۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ نفع بخش دعا پر غور کیا کہ سب سے زیادہ فائدہ کس دعا میں ہے، یعنی کون سی دعا اگر قبول ہو جائے تو اس کے بعد خیر ہی خیر انسان کے لیے، تو وہ ہے اللہ سے اس کی پسندیدہ چیزوں کی توفیق مانگنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنا کہ اے اللہ تو مجھے وہ کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، کیونکہ اگر انسان کو وہ کام کرنا آسان ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر کیا مشکل ہے، پھر وہ کوئی بھی کام ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام ہو، اگر وہ رب کی رضا کا ہے تو پھر انسان کے لیے خوش بختی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، یعنی جو کچھ بھی میں اچھا کروں گا وہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے کروں گا، اسی کی دی ہوئی طاقت سے کروں گا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یعنی انسان کی زندگی میں جتنی بھی ڈریمز ہیں اس کی، یا جتنی بھی خواہشات ہیں، یا جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو عقل مند انسان ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر کے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بہتر نفع کمانا چاہتا ہے، وہ اس کی بہتر سے بہتر قیمت لگانا چاہتا ہے، اسے ایسے گزارنا چاہتا ہے کہ واقعی وہ اس سے کچھ حاصل کر سکے، یعنی دنیا میں بھی کچھ اچیو کر سکے اور آخرت میں بھی۔ تو ایسا شخص پھر ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہے گا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اپنی زندگی جیسی بہترین نعمت کو ضائع کر دے۔ تو اس لیے پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سب سے بہترین قیمت کس کے پاس ہے، سب سے بہترین نفع کون دے سکتا ہے، سب سے بہترین فائدہ کون پہنچا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی قیمت دنیا کے بازار میں لگائے کہ دنیا میں اس کو کیا مل سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اسے اللہ کے بازار میں لگائے کہ وہاں اس جان کے بدلے، اس جسم کے بدلے، ان صلاحیتوں اور ان قوتوں کے بدلے کیا مل سکتا ہے، اور وہاں سے وہی ملے گا جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے ہم یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کلمات کو جنت کے خزانوں میں سے قرار دیا، یعنی اگر کسی کو یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق